چلے اچھا بہرحال ایک اور آیت ہے لونڈی والی سورۃ النساء کی 24 میرے خیال میں آیت ہے، مجھے اس کے آیت تو نہیں یاد، عربی میری کمزور ہے آپ تو جانتے ہیں. او ما ملکت ایمانکم، مفہوم مجھے ہے یاد اس کا تھوڑا بہت کہ حرام ہے تم پر وہ تمام عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، لیکن مبرہ ہے وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں، یا اس طرح کی اس آیت کو ذرا ایکسپلین کریں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرے بیٹے بات یہ ہے، کون سی ہے جو حلال قرار دی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی سوال کسی اور مفتی کے لیے بھی رکھیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اس وقت کوئی باندھی ہے ہی نہیں، صحیح، تو میرے خیال میں یہ سوال نہ کرنا مناسب ہے، تو اس لیے اس کا جواب بھی نہ ہو. نہیں باندھی مطلب باندھی کون سی باندھی؟ باندھیوں کا نظام اہل تشیع کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی ختم ہو چکا ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ غلام رہی نہیں یا وہ صرف یار کوئی سوال تو اور مفتی کے لیے بھی رکھو. چلے اچھا بہرحال. اچھا ایک اور آیت بھی ہے سورۃ النساء کی، میرے خیال میں الرجال قوامون علی النساء، النساء، اس کے آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے تمہیں سرکشی کا جو ہے وہ خدشہ ہو تو ان کو بستر سے جدا کرو اور ان کے فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تو اس کا ترجمہ آپ کیسے اس کا کریں گے کہ وہ عورتوں کو مارنا چاہیے یا کتنی حد تک، یا ویسا نہیں ہے؟ پہلے اللہ نے قرآن نے کہا فَاعِظُوهُنَّ، چونکہ حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ، مولوی صاحب جیسی بات کرتے ہیں اور بالکل صحیح ترتیب انہوں نے بیان کی ہے. پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر عورت کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں بے ادبی کے، گستاخی کے، فَاعِظُوهُنَّ، ان کو ذرا سمجھاؤ بھائی تو میری بیوی ہے، تو میری عزت ہے، حق مار میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں سکون بھی دے رہا ہوں، صحت مند بھی ہوں، الحمدللہ تیری خوشی کا سامان بھی ہوں، کوئی میرے اندر مجون کھانے کی ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئی جناب کیسا کوئی خواہش، میں بالکل صحت مند ہوں، نان و نفقہ بھی دے رہا ہوں، تو فَاعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر یہ ہے کہ ان کو کہہ دو جس طرح یورپ میں ہے یہ بیڈ روم جو ہے محترمہ کا ہے، وہ بیڈ روم محترم کا ہے، تو کہہ دیتے میں ساتھ والے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، جس وقت تمہارے اندر خواہش پیدا ہو جائے تو آ جانا، نہیں تو ٹاٹا 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 السلام علیکم. آگے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وَاضْرِبُوهُ. ہاں بالکل. اصل میں ضرب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ایسا خوفناک اس کی پٹائی کر دینا، تو یہ ذہنیت کی بات ہے. صحیح ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے محبت کے ساتھ ذرا تھوڑی سی اس کی کان کو پکڑ کے، چلو آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے وہ جو ویڈیو بنائی تھی ویر عمل اس نے اپنا حریم شاہ نے، اب وہ جو بچی آئی تھی حریم اپنا، اس کا نام تھا عائشہ، تو اس سے پوچھ رہے موجود ہے بیچاری کا گھر تو اس کے بعد برباد ہو گیا ہے، اس نے آگے مجھے یوں کیا اور بات گئی. اب لوگوں نے ساتھ اس کے ساتھ آوازیں لگا دی فل، جیسے ان لوگوں کا ایسا تماچا قبلہ مفتی صاحب کو لگا، بھائی تماچا ہوتا تو کوئی نشان بھی تو ہوتا. اچھا، تو معنی یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا کان کو پکڑ لو، یہ کر لو. وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی تماچا زبردست. دو قسم کا ہوتا ہے نا مفتی صاحب، ایک ہوتا ہے جو آپ نہیں بیوی کے ساتھ تو ایسے لگاتے ہیں، نہیں چٹوڑی نا، جب خامد بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا نا تو یقیناً پیار کا ہی کرے گا نا. تو اس سے معنی یہ لینا منفی سوچ کے ساتھ، جس طرح ہمارے مولویت کی ہوتی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی ڈنڈا اٹھاؤ، اور جس طرح کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے کپڑوں کی پٹائی کرتے ہو، ایسے اس پھر میاں بیوی کا تعلق. تو اس لیے پیار کے ساتھ سمجھانے کے لیے دو چار تھپاڑے اگر لگانے ہیں تو وہ بھی پیار کے ساتھ. حریم شاہ والی بات آپ نے خود کر دی مولانا صاحب. اب ظاہر سی بات ہے میں نوجوان بھی ہوں اور دل بھی میرا مچلتا ہے، اور محسن نقوی کا مصرع ہے میں شاعر ہوں، مجھ کو اجلے چہرے اچھے لگتے ہیں، تو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی. میں ضرور بتاتا، لیکن جو بیچارہ قبر میں چلا جائے یا ذلت کے کنویں میں چلا جائے نا، تو میرے خیال میں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا جائے اس جملے کے ساتھ کہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. جو ظالم ہوگا، سیدنا علی پاک کا بالکل فرمایا الحکومت تبقى مع الکفر والشرک، کفر کر لے، شرک کر لے، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، تیرا اقتدار، تیری چدراہٹ باقی رہے گی. ولا تبقى مع الظلم. تو جن لوگوں نے مفتی صاحب کو دل دکھایا ہے، اب اسی عائشہ کا میں نے ذکر کیا، حالانکہ کتنا اچھا اور پاکیزہ نام ہے، تھپڑ بھی اس نے مجھے نہیں مارا، آ کے یوں ہاتھ رکھا اور بھاگ گئی، لیکن اس کے اگلے دن ہی خامن کی طرف سے بھی فارغ، ذلت کے اس مقام میں ہے، بیچاری مجھے فون کر دیا جی صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح کا نہیں ہے. اسی طرح آپ جس کا محترمہ کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ بیچاری بھی ذلت کے آخری کنارے میں ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا خدا را پاکستان نہ آنا، پہلے وہ میرے لیے مصیبت بن گئی تھی وہ قندیل بلوچ، تجھے بھی جناب
ایک دفعہ نہیں ماریں گے گلہ دبا کے تجھے تو 72 ٹکڑے کریں گے. اس لیے مہربانی کر کے پاکستان میں نہ ہو, پٹھان مشتعل ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ ہوتا ہے حریم شاہ سے؟ ہاں ہاں, ہر چیز ہے 5. یہ آپ نے محبت سے کہا ہے یا دھمکی دی ہے؟ نہ 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 نہ, یہ پیار میں نے کہا ہے نا, وہی وَضْرِبُوهُنَّ کا جس طرح میں نے مانا کیا کہ خامد پیار کے ساتھ یہ. اسی طرح جب بیچاری فون کرتی ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ جناب پاکستان نہیں آنا, پٹھان مشتعل ہے. پٹھانوں کی مجھ سے عقیدت و محبت اسی لیے ہے. یہ بھی آپ کے سامنے جو تینوں فون پٹھانوں کے تھے اور دبئی سے تھے, تو میرے ساتھ تو پٹھان پیار کر رہا ہے کہ اس نے مفتی صاحب کے ساتھ غلط وہ کیا معاملہ, اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہے. تو بہرحال ظالم ہوتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. عملیات تو نہیں کرتے ہیں عورتیں؟ بات یہ ہے کہ ظالم کے لیے اللہ ہی کافی ہے. واللہ عزیز. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, عورتیں ایک تو سب سے زیادہ آتی مفتیوں میں سے, مولویوں میں سے آپ کی طرف ہیں, پھر جو آپ کو چھوڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے.